اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راہ حیات آفیشل کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، زندگی میں کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی دقت، کوئی بھی دکھ آپ کے قریب سے بھی نہ گزرے، آمین۔ آپ بھی کمنٹس میں آمین ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، منافقین مدینہ اور اخلاق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نے کچھ دن پہلے ویڈیو دیکھی تھی۔ اس سلسلے کو آج بھی آگے بڑھائیں گے کہ کس طرح سے مدینہ کے منافقین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امت مسلمہ کے لیے محاذ قائم کر رکھے تھے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی اس پورے واقعے کی نزاکت اور اس مسجد کے قیام کا مقصد اور اس کے ذریعے مسلمانوں کے درمیان نفاق ڈالنے کی جدوجہد وغیرہ پر روشنی ڈالتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے آئے تو اول مدینہ سے باہر بنی عمرو بن عوف کے محلے میں فروخت ہوئے، پھر چند روز بعد شہر مدینہ میں تشریف لے گئے اور مسجد نبوی تعمیر کی۔ اس محلے میں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیشتر نماز پڑھتے تھے، وہاں کے لوگوں نے مسجد تیار کر لی جو مسجد قباء کے نام سے مشہور ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ہفتے کے روز وہاں جا کر 2 رکعت نماز پڑھتے اور بڑی فضیلت اس کی بیان فرماتے تھے۔ بعض منافقین نے چاہا کہ پہلوں کی ضد پر اسی کے قریب ایک اور مکان مسجد کے نام سے تعمیر کریں، اپنی جماعت سے جدا ٹھہرائیں اور بعض سادہ دل مسلمانوں کو مسجد قباء سے ہٹا کر ادھر لے آئیں۔ فی الحقیقت اس ناپاک تجویز کا محرک اصلی ایک شخص ابو عامر راہب خزرجی تھا۔ ہجرت سے پہلے اس شخص نے نصرانی بن کر راہبانہ زندگی اختیار کر لی تھی۔ مدینہ اور اس کے آس پاس کے لوگ خصوصاً قبیلہ خزرج اس کے زہد و درویشی کے متعقد تھے اور بڑی تعظیم کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں ایمان و عرفان کا آفتاب چمکا تو اس طرح کے درویشوں کا بھرم کھلنے لگا۔ بھلا نور آفتاب کے سامنے چراغ مردہ کو کون پوچھتا؟ ابو عامر یہ دیکھ کر چراغ پا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں ٹھیٹ ملت ابراہیمی لے کر آیا ہوں۔ کہنے لگا کہ میں پہلے سے اس پر قائم ہوں، لیکن تم نے اپنی طرف سے ملت ابراہیمی میں اس کے خلاف چیزیں داخل کر دی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت زور سے اس کی تردید فرمائی۔ آخر اس کی زبان سے نکلا کہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو خدا اس کو وطن سے دور کرے کہ میں تنہا غربت اور بے کسی کی موت مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین، خدا ایسا ہی کرے۔ جنگ بدر کے بعد جب اسلام کی جڑیں مضبوط ہو گئیں اور مسلمانوں کا عروج و فروغ حاسدوں کی نگاہوں کو خیرہ کرنے لگا، ابو عامر کو تاب نہ رہی، بھاگ کر مکہ پہنچا تاکہ کفار مکہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں چڑھا کر لائے۔ چنانچہ معرکہ احد میں قریش کے ساتھ خود آیا۔ مبارزہ شروع ہونے سے پہلے آگے بڑھ کر انصار مدینہ کو جو عہد جاہلیت میں جو اس کے بڑے معتقد تھے خطاب کر کے اپنی طرف مائل کرنا چاہا۔ احمق یہ نہ سمجھا کہ پیغمبرانہ تصرف کے سامنے اب وہ پرانا جادو کہاں چل سکتا ہے۔ آخر انصار نے جو اسے پہلے راہب کہہ کر پکارتے تھے جواب دیا کہ او فاسق دشمن خدا، تیری آنکھ خدا کبھی ٹھنڈی نہ کرے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں ہم تمہارا ساتھ دیں گے؟ انصار کا یوں مایوس کن جواب سن کر کچھ حواس درست ہوئے۔
اور خبت میں آ کر کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آئندہ جو قوم بھی تیرے مقابلے کے لیے اٹھے گی میں برابر اس کے ساتھ رہوں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک ہر معرکے میں کفار کے ساتھ ہو کر مسلمانوں سے لڑتا رہا۔ احد میں اسی کی شرارت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چشم رحم پہنچا۔ دونوں سفروں کے درمیان اس نے پوشیدہ طور پر کچھ گڑھے کھدوا دیے تھے۔ وہیں چہرہ مبارک کے زخمی ہونے اور دندان مبارک کے شہید ہونے کا واقعہ پیش آیا۔ حنین کے بعد جب ابو عامر نے محسوس کر لیا کہ عرب کی کوئی طاقت اسلام کو کچلنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، تو بھاگ کر ملک شام پہنچا اور منافقین مدینہ کو خط لکھا کہ میں قیصر و روم سے مل کر ایک لشکر جرار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں لانے والا ہوں، جو چشم زدن میں ان کے سارے منصوبے خاک میں ملا دے گا اور مسلمانوں کو بالکل پامال کر کے چھوڑے گا۔ تم فی الحال ایک عمارت مسجد کے نام سے بنا لو، جہاں نماز کے بہانے سے جمع ہو کر اسلام کے خلاف ہر قسم کے سازشی مشورے کیے جا سکیں، اور قاصد تم کو وہیں میرے خطوط وغیرہ پہنچا دیا کرے، اور میں بذات خود آؤں تو ایک موزوں جگہ ٹھہرنے اور ملنے کی ہو۔ یہ خبیث مقاصد تھے جن کے لیے مسجد زرار تیار ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو بہانہ یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی قسم ہماری نیت بری نہیں، بلکہ بارش اور سردی وغیرہ میں یا مخصوص بیماروں، فاقوں اور ارباب حوائج کو مسجد قباء تک جانا دشوار ہوتا ہے، اس لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ نمازیوں کو سہولت ہو اور مسجد قباء میں تنگی مکان کی شکایت نہ رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ وہاں چل کر نماز پڑھ لیں تو ہمارے لیے موجب برکت اور سعادت ہو۔ یہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز عمل دیکھ کر بعض سادہ دل مسلمان حسن و ظن کی بنا پر ان کے جال میں پھنس جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تبوک جانے کے لیے پا رکاب تھے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایسا ہو سکے گا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس ہو کر بالکل مدینہ کے قریب پہنچ گئے، تب حضرت جبرائیل امین یہ آیات لے کر آئے جن میں منافقین کی ناپاک اغراض کو مطلع کر کے مسجد زرار کا پول کھول دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مالک ابن خشم اور معن ابن عدے کو حکم دیا کہ اس مکان کو، جس کا نام ازرہ خدا و فریب مسجد رکھا تھا، گرا کر پیوند زمین بنا دو۔ انہوں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ اس طرح منافقین اور ابو عامر کے سب ارمان دل کے دل میں رہ گئے، اور ابو عامر اپنی دعا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمین کے موافق ملک شام میں تنہا سخت بے کسی کی موت مر گیا۔ یہ تمام مباحث ثابت کرتے ہیں کہ منافقین نے کس طرح سے اسلامی معاشرے میں رہ کر اسلام کی بیخ کنی کی، پھر بھرپور کوشش کی۔ بنی قینقاع کے محاصرے کے دوران انہوں نے ان کی مدد کی اور ابن سلول نے ان کو سزا نہیں دینے دی۔ بنی نذیر سے ابن سلول نے کہلوایا بھجوایا کہ ڈٹے رہو، ہم مدد کو آتے ہیں۔ ان منافقین کا ساز باز جیسا کہ عرض کیا گیا کہ مکہ والوں سے بھی بڑا گہرا تھا۔ ایک بار مکہ والوں نے ابن سلول کو لکھا کہ ان مسلمانوں سے جنگ کرو ورنہ ہم تم پر حملہ کر دیں گے۔ جب اس خط کا حال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سلول سے کہا کہ دیکھو، ہوش سے کام لو، یہ جنگ جو تم لڑنا چاہتے ہو وہ خود اپنے عزیزوں، قریبوں، بھائیوں، بیٹوں
اور قریبی اقربا کو قتل کرنے پر ختم ہوگی، اس لیے کہ ہر خاندان میں مسلمان موجود ہیں اور کافر بھی موجود ہیں۔ کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کرے گا اور کوئی اپنے باپ کو قتل کرے گا، اس لیے جنگ کرنے سے پہلے خوب سوچ لو کہ کیا کرنے جا رہے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات حق تھی جو منافقین کے دلوں میں گھر کر گئی، لہٰذا ان سب نے اس محاذ کو بالکل ہی چھوڑ دیا، اس لیے کہ خود اس کا بیٹا، اس کا داماد، اس کی بیٹی سب پکے مسلمان تھے۔ اس پوری تفصیل سے یقیناً اس نتیجے پر پہنچا جا سکتا ہے کہ جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ کردار، انتہائی تحمل و بردباری، حسن اخلاق اور مکارم اخلاق کا مطالعہ کرتا ہے، وہ محسوس کرے گا کہ یہ صفات خلق قرآن میں سے تھے، اور یہ عظیم کردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کے ساتھ برت کر ثابت کر دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے بھیجے گئے تھے تاکہ اخلاق کے اعلیٰ معیار کو مکمل کر دیں۔ اسی اخلاق فاضلانہ سے ہم مسلمانوں کو بھی سبق اور عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں خیر امت بنا کر بھیجا ہے۔ کیا ہم بہترین امت کا مظاہرہ اپنے ملک، اپنے معاشرے اور اپنے سماج میں کر رہے ہیں؟ ہر جگہ اور ہر طرف انتشار اور اکراہ پھیلا ہوا ہے۔ خود مسلمان آپس میں نہ متحد ہیں اور نہ اپنے فرائض کی انجام دہی کر رہے ہیں۔ اس لیے آج مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ دنیا کی ساری قوم ان پر چڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خیر امت کا فریضہ انجام دیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق فاضلانہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں اور وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا پر کارہ بند رہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور نیچے دیے گئے کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس بھی ضرور تحریر کریں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، لیکن چونکہ باتیں سمجھانا بہت ضروری سمجھتے ہیں، اس لیے ہم تھوڑی سی لمبی ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ تک تفصیل کے ساتھ بات پہنچ سکے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر کلہوڑو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔